الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام غزوہ حنین کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ وہاں جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ حنین پر جب آپ علیہ السلام نے حملہ کیا، وادی اوتاس اس کو وادی حنین بھی کہتے ہیں، یہ دونوں طرف سے پہاڑ تھا اور درمیان میں راستہ تھا جو میدان جنگ بنا تھا۔ مالک بن عوف النصری نے پہلے سے وہاں پر کمانڈ تیار کی ہوئی تھی اور تیر انداز پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جیسے مسلمان اس گھیرے میں پہنچے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اور یہ تیروں کی بوچھاڑ ایسی تھی کہ جو سامنے والے تھے وہ فوراً پیچھے کی طرف بھاگے اور پیچھے والے آگے آ رہے تھے، تو جس کے ذریعے سے ایسی مٹی ہوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جنگ شروع۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی وہ باقاعدہ جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے سے شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر حملہ ہوتا تھا، یہ والا حصہ حملہ کرے یہ والا حصہ حملہ کرے، تو سپاہ سالار پوری جنگ کو چلا رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ اچانک حملہ ہوا اور اتنا بڑا لشکر تھا جو کہ 12,000 سے زیادہ تعداد تھی۔ ظاہری بات ہے اس کے اوپر چاروں طرف سے تیروں سے حملہ ہو اور 200 آگے کا آدمی چھلنی ہو کے رہ جائے تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت کچھ واقعات پیش آئے، جیسے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ، اس کے والد بدر میں، ان کے والد بدر میں مارے گئے تھے، تو یہ مکے سے ساتھ چلے تھے کہ مجھے راستے میں کوئی کمزور موقع دکھا تو میں راستے میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچاؤں گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہے، سارے صحابہ پیچھے بھاگ گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، اور یہ حضرات آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی حضرات تھے وہ سارے وہاں سے نکل گئے اور سارے پیچھے چلے گئے۔ تو یہ اس وقت سے انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے مجھے موقع ملے اور میں اس موقع کو استعمال کروں۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کی طرف تلوار سونتی اور آنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور غشی طاری ہوئی اور یہ وہیں پر بے ہوش ہو کے گرا۔ جب ہوش آیا تو نبی علیہ السلام اس کے سامنے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تم مکہ سے اسی نیت اور ارادے سے چلے تھے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، لیکن اب بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے مجھے زندگی بخشی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پہلے میری نظر میں سب سے زیادہ بغیض انسان آپ تھے اور اب میری نظر میں سب سے زیادہ حبیب انسان آپ ہیں۔ سبحان۔ تو یہ اللہ کے نبی کی نگاہ تھی جس نے دوران جنگ ایک شخص کی زندگی کو ایسے پلٹا، وہ جلیل القدر صحابی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ ابھی آواز لگاؤ۔ حضرت عباس کی آواز بڑی اونچی آواز ہوا کرتی تھی اور کئی کلومیٹر تک سنائی دیتی تھی، تو حضرت عباس چیخے این اصحاب السمرا، بھئی این اصحاب بیت رضوان، بیت رضوان والے کہاں ہیں؟ اصحاب سمرہ کیکر کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیت لینے والے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا دینے والے، این بدریین، بدری کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے جان کی قربانیاں دینے کی قسمیں کھائی تھیں، وہ لوگ کدھر ہیں؟ تو صحابہ کرام نے یہ سنا، ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کوئی شعر نہیں پڑھا، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ رجزیہ اشعار نکل جانا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو آپ رجزیہ اشعار نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب آپ علیہ السلام نے کبھی کوئی شعر پڑھا
ورنہ آپ صرف شعر کو پسند کرتے تھے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ وما ہوا بشاعر، تو آپ علیہ السلام شاعر نہیں ہیں، یعنی شعر گوئی کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ رجزیہ اشعار کہنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، ورنہ اصلاً تو آپ شاعر نہیں تھے۔ انا النبی لا کذب، یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ اشعار پڑھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے کانوں میں آوازیں پڑیں، وہ واپس آئیں۔ تو یہاں پر کئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے طرح طرح کی باتیں اس موقع پہ کی، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، جیسے صفوان بن امیہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ملی جذبے کے تحت کہ یہ ہمارے وطن کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، لہٰذا ملی جذبے کے تحت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کیا۔ تو یہاں پر صفوان بن امیہ بھی کہنے لگا مجھے طائف کا، مجھے غیر قریشی مالک ابن عوف کی بجائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں رہنا زیادہ پسند ہے، خبردار جو کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو صفوان بن امیہ سب سے پہلے آگے ہوگا۔ تو یہ جذبہ ملی بھی ایک چیز ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا اور تالیف قلبی بھی فرمائی، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ مسلمان جب واپس آئے اور دوبارہ حملہ کیا تو ایسا زوردار مسلمانوں کا حملہ ہوا کہ قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن والے یہ سارے دم دبا کے وہاں سے بھاگے۔ جب بھاگے ہیں تو ان کے چونکہ یہ لشکر لے کر آئے تھے، تفصیل میں پچھلے جمعے ذکر کر چکا ہوں، اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، تو 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں اور 400 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی، اپنے 6,000 بیوی بچے یہ لوگ چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ان کو مسلمان صحابہ کرام کو آرڈر دیا کہ بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ ایسے تھا کہ درید بن سمہ جو ان کا دوسرا سردار تھا، 160 سال اس کی عمر تھی، وہ ایک رخ پہ بھاگا اوتاس کی طرف وہ گیا، اور جو طائف کا شہر تھا، طائف کی شہر کی طرف مالک بن عوف گیا اور وہاں جا کے قلعہ بند ہو گیا۔ ابو عامر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ درید بن سمہ اس کے پیچھے جاؤ، چنانچہ ایک چھوٹی سی ٹولی لے کے درید بن سمہ کے پیچھے بھاگے، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفیع ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درید بن سمہ کو قتل کیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابو عامر مقابلہ کر رہے تھے تو ایک شخص آیا جس کا نام معلوم نہیں ہے، اس شخص نے حضرت ابو عامر عشری رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو موسیٰ عشری کے چچا ہیں، ان کی ٹانگ کے اوپر تیر مارا، وہ تیر رگ ایک حل پہ لگا، ایک ایسی رگ جو دل سے تعلق رکھتی ہے، وہ رگ ڈیمیج ہوئی جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو مرنے سے پہلے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری سے کہا کہ جائیں اور جا کے اللہ کے نبی سے دعا کرانا کہ میری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرا آپ سے ملاقات جنت الفردوس میں کروائے، آپ جائیں اور جا کے اللہ کے نبی سے میرے لیے دعا کروانا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ عشری نے پرچم سنبھالا، بقیہ کفار کو ختم کیا، کچھ کو قیدی بنایا اور لے کر واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اب ان کا ایک بت تھا ذوالکفلین، یہ ذوالکفلین ان کا جو بت تھا یہ ایسا بت تھا حوازن والوں کا کہ اسی سے مدد مانگتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بھئی تم جاؤ اور جا کے ذوالکفلین کو ختم کرو، کیونکہ وہ راستے سے روٹ سے بالکل ہٹ کر تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا اور خود مالک ابن عوف کے پیچھے جانا شروع ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مالک ابن عوف کے پیچھے گئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھا کہ یہ قلعے میں بند ہے اور قلعے کا محاصرہ کیا، اور وہ جو صحابی جن کو ذوالکفلین کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں جا کے سب سے پہلے ان بتوں کو توڑا کرتے تھے۔ ان بتوں کو توڑنے کی بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ثقیف والے جب مسلمان ہو کر آئے تو انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی، اس کے اندر اپنی لات جو بت تھا اس کو بھی بچانے کی بات انہوں نے کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جو بت کو ذوالکفلین کو توڑنے کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تو اپنے ساتھ 2 قسم کے نئے ہتھیار لے کر آئے۔ ایک ہتھیار تھا دبابہ اور دوسرا ہتھیار تھا منجنیق۔ دبابہ یہ ہوتا تھا کہ موٹی لکڑی سے بنا ہوا ایک کمرہ ہوتا تھا اور اس کے دونوں طرف راستے، یعنی اس طرف بھی راستہ اور اس طرف سے بھی راستہ، یعنی اس طرف بھی کھلا ہوا ہے اور اس طرف بھی کھلا ہوا ہے، اور صرف اس کی چھت بنی ہوتی ہے،
اور دونوں طرف اس کے اوپر چمڑے کی چادر ڈلی ہوتی تھی، اور چمڑے کی چادر کو یہ لوگ اندر سے گیلا کرتے رہتے تھے۔ اب وہ لکڑی کا بنا ہوا کمرہ ہے اور اس کے نیچے ٹائر لگاتے تھے اور پھر اس کو دھکیلتے تھے۔ جب دھکیلتے تھے تو وہ چلتا ہوا جاتا تھا، اوپر سے دشمن کچھ بھی پھینکے لیکن نہ تیر اثر کر سکتے تھے، نہ تلوار، نہ کوئی اور چیز اس کے اوپر اثر کر سکتی تھی۔ اگر وہ آگ پھینکتے تھے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر یہ پانی ڈالتے رہتے تھے تو آگ بڑی آسانی سے بجھ جاتی تھی، اور ظاہری بات ہے اتنی بڑی مقدار میں آگ پھینکی نہیں جا سکتی کہ سب کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ مسلمان اس کی اوٹ میں دیوار کے پاس آتے اور دیوار کے اوپر حملہ کرتے اور منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکتے اور اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ قلعے کے اندر بند ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا ایک سردار تھا ابو محجن الثقفی۔ یہ ابو محجن الثقفی جو تھا یہ بہت بڑا سردار تھا، چنانچہ حضرت عمر نے اس کو غیرت دلائی کہ بھئی تمہیں کیا ہے، یہ تو چوہوں والا معاملہ کر رہے ہو تم لوگ، شیر تو میدان میں آ کے مقابلہ کرتا ہے، تم لوگ چوہوں کی طرح بل میں بند ہو گئے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابو محجن کہنے لگا عمر تم ہمیں جتنا مرضی جوش دلاؤ، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ ایسی حضرت خالد ابن ولید بھی دیوار کے پاس آئے اور انہوں نے بھی جوش دلایا کہ حل من مبارس، کوئی ہے مقابلے میں نکلنے والا۔ عربوں میں تھا کہ اگر کوئی کسی مقام پہ آ کے کہہ دے حل من مبارس تو پھر اب کوئی بندہ اندر بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی غیرت مند انسان اندر بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہ عربوں کا دستور تھا۔ یہاں پہلی مرتبہ ہوا کہ بھئی حل من مبارس، حضرت خالد ابن ولید پورا دن راؤنڈ لگا رہے ہیں لیکن کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں، کہ مالک ابن عوف نے کہا کہ بھئی مسلمان تم کو غیرت دلائیں گے، مسلمان تمہارے پیچھے پڑیں گے، لیکن تم ان کی طاقت کو دیکھ چکے ہو، ہمارا پورا لاؤ لشکر ان کے پاس ہے، ہماری خواتین ان کے پاس قید ہیں، ہمارے بچے ان کے پاس قید ہیں، ہمارا مال ان کے پاس ہے، ہم مقابلے میں نکلے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہاں قلعے کے اندر ہمارے پاس کئی برسوں کا راشن موجود ہے، لہٰذا ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اوپر سے مسلمان دبابہ پہ جاتے، حملہ کرتے، لیکن اوپر سے پتھر مار مار کے انہوں نے دبابہ کی چھتیں بھی توڑی اور دبابہ کو بھی ناکام بنا دیا، اور منجنیق جو تھی اس کے ذریعے سے کئی جگہ شگاف ڈالنے کی کوشش کی، لیکن طائف کا قلعہ تھا اتنا مضبوط کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا جا رہا ہے، اور دودھ آپ کے پاس آئے تو ایک مرغا آیا اور اس نے اس میں چونچ ماری تو وہ ایک طرف جھکا اور سارا کا سارا برتن الٹ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو بلایا، ابوبکر میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ قلعہ اللہ رب العزت نے اس مرتبہ فتح نہیں ہونے دینا، لہٰذا لگ رہا ہے کہ اللہ کا امر نہیں ہے کہ آپ اس قلعے کو ابھی توڑیں اور اس قلعے کو ختم کریں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے اور قلعوں کے ماہر حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بلایا کہ ہاں نوفل تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یا رسول اللہ لومڑی اپنی کچھار میں گئی ہوئی ہے، لہذا اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو پکڑ لیں گے، اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ لومڑی ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ چاہے کتنے بھی طاقتور ہو جائیں یہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ زلزلہ آئے اور ان کا قلعہ ٹوٹے یا کوئی اور بد دعا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ بد دعا نہیں کر سکتے، آپ خواب دیکھ چکے ہیں اور یہ نوفل ابن معاویہ کا مشورہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کا بھی یہ مشورہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ چکے تھے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے واپسی کی ٹھانی، اور واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہد الثقیف، اہل ثقیف کو آپ ہدایت دیجئے۔ آپ واپس جیرانہ پہنچے۔ جیرانہ وہ مقام ہے جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کنواں تھا، آج بھی وہاں پر بیر جیرانہ موجود ہے۔ جیرانہ پہنچنے سے پہلے ایک چورنگی آتی ہے، وہ بیر جیرانہ کی چورنگی ہے۔ جیرانہ ایک عورت کے نام سے یہ علاقہ مشہور تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیدیوں کو رکھا ہوا تھا اور 10 دن تک قیدیوں کو رکھا۔ آپ کا جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا وہ سارا جیرانہ میں رکھا تھا، جس میں 24,000 اونٹ، 6,000 قیدی اور 4,000 بکریاں اور 400 اوقیہ چاندی، اتنا مال تھا۔ آپ علیہ السلام نے 10 دن انتظار فرمایا، اور 10 دن انتظار فرمایا
تو اسی درمیان ایک دو واقعات پیش آئے کہ ان کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہ یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے جو آپ کی ماں ہے، والدہ ہے۔ جو خواتین آپ نے قید کی ہیں اس میں کچھ آپ کی پھوپھیاں ہیں، کچھ آپ کی خالائیں ہیں، کچھ آپ کے دوسرے رشتہ دار ہیں۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی تو ایک عورت چیختی آئی اور اس نے آواز لگائی، انا اخت رسول اللہ، انا اخت رسول اللہ، اخت ہے اللہ کے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے، تم کہاں سے اللہ کے رسول کی بہن آ گئی؟ اللہ کے نبی تو اپنے والدین کے اکیلے تھے، تو تم اللہ کے نبی کی بہن کیسے ہو سکتی؟ کہتے ہیں فرمانے لگا انا شیما، انا شیما، میں شیما ہوں، شیما ہوں، اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس بات آئی کہ آپ کی بہن تو کوئی بہن نہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھا لے کر آؤ ان کو، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آیا، کہا تم کون ہو؟ بوڑھی عورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عمر ہے، 60-70 سال سے زیادہ عمر ہے، آپ دیکھ کے حیران پریشان بھی تم کہاں سے میری بہن آ گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بازو کے اوپر آپ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور آپ نے میرے بازو کے اوپر ایک دندی کاٹی تھی، اس کا نشان آج بھی میری بازو پہ موجود ہے، اور وہ بازو پہ نشان دکھایا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں۔ جب آپ نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فوراً سے اپنی چادر بچھائی اور کہا کہ تم بیٹھو، اور اس کا استقبال کیا کہ شیما تم کیا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ مدینے لے جاؤں گا، اگر تم اپنے قبیلے میں رہنا چاہتی ہو تو میں قبیلے واپس لوٹا دوں گا۔ کہ یا رسول اللہ رہنا تو میں اپنے قبیلے میں چاہتی ہوں، لیکن قبیلے میں اکیلے جانے کا کیا فائدہ کہ جب میری ساری ساتھنے اور میری ساتھ ساری رفقا وہ ساری کی ساری یہاں پر قید ہیں، بچے آپ کے پاس قید ہیں، تو میں ان کو رکھ کے کیا کروں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو سعد کی ساری عورتوں، بچوں، غلاموں سب کو آزاد کرو، سب کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن تک رکے، اور 10 دن رکنے کے بعد پھر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور مال غنیمت آپ نے بڑے عجیب طریقے سے تقسیم کیا، ایسا تقسیم پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے تقسیم ایسے کی کہ بلایا ابو سفیان، ادھر آؤ ابو سفیان، اس کو 100 اونٹ دے دو، 100 بکریاں دے دو، 1000 اوقیہ چاندی دے دو۔ سب صحابہ حیران، ابو سفیان نئے مسلمان ہو تو یہ مال لیا، مال لینے کے بعد کہا یا رسول اللہ ابنی معاویہ، میرا بیٹا معاویہ ہے اس کو بھی تو دو۔ آپ نے ان کے لیے بھی اعلان کر دیا ان کو بھی دو۔ پھر کہا ابنی یزید، میرا بیٹا یزید بھی ہے، یہ یزید ابن ابو سفیان ہے، وہ یزید جو یزید ابن معاویہ وہ الگ ہیں، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا وہ الگ ہیں، یہ یزید ابن معاویہ یہ صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یزید تو تابعی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ یزید ابن ابو سفیان کا ابن یزید، میرا بیٹا جو یزید ہے وہ، آپ نے فرمایا اس کو بھی دیتا ہوں۔ پھر صفوان بن امیہ کو بلایا، صفوان بن امیہ اس کو بھی 100 اونٹ دو، اس کو بھی 100 بکریاں دو، اس کو بھی 100 اوقیہ چاندی دو۔ صحابہ کرام حیران یہ کیا ہو گیا۔ لیکن کچھ انصاری صحابہ جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اس بات پہ اشکال ہوا کہ بھئی مشکلات کے وقت ہم ساتھ ہیں، آج جب اتنا بڑا مال غنیمت آیا ہے اور وہ سارا کا سارا ان 9 مسلموں کو دے رہے ہیں اور ایسے بندے کو دے رہے ہیں جو مسلمان بھی نہیں، تو انہوں نے آپس میں چہمگوئیاں کی۔ امیر کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رعایا کو سمجھ میں نہیں آتی، بڑوں کی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چھوٹوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وقت اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، بند رکھنی چاہیے کہ یہ بڑوں نے کہا ہے، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ، ان کا علم ہم سے زیادہ، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صریح غلط ہیں، لیکن وہاں پر زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ تو آپ نے بلایا صحابہ کرام کو اور آپ نے فرمایا کیا تم غریب نہیں تھے؟ میری وجہ سے تم کو مال ملا۔ کیا تم بے عزت نہیں تھے؟ اللہ نے تم کو میری وجہ سے عزت دی۔ تم لوگ بیمار رہتے تھے، یثرب کا پورا علاقہ، یثرب کہتے ہیں بیمار زدہ، آفت زدہ علاقے کو، آفت زدہ علاقے کو یثرب کہتے ہیں۔ تو تم تو یثربی تھے، اللہ نے تم کو شفائیں دی اور تمہارے پانیوں میں اللہ نے شفا دی میری وجہ سے۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ جب میں بیار و مددگار تھا تم نے میری مدد کی، جب مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیے تو تم نے مجھے گھر دیا، ہو سکتا ہے تم یہ سوچو، لیکن یاد رکھنا اے انصار کہ اگر لوگ ایک گھاٹی کی طرف جائیں اور انصار دوسری گھاٹی کی طرف جائیں تو محمد عربی اس گھاٹی کی طرف جائے گا جس طرف انصار جائیں گے، اور اگر اللہ نے تقدیر میں میری ہجرت نہ لکھی ہوتی تو ذات کی قسم ہے میں انصاری ہی پیدا ہوتا، میں مدینے میں پیدا ہوتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا اور فرماتے جا رہے تھے، فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟
تو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اہل عرب اور عرب کے شان و شوکت والے لوگ بکریاں اور بھیڑیں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ یہ باتیں سننی تھی کہ انصار کی چیخیں نکل گئی، اور ایسی چیخیں نکلی، ایسا روئے کہ ان کی داڑیاں ایسے تر ہونا شروع ہو گئی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معافی چاہیے، ہمیں آپ کی ذات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ چنانچہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پیش آیا۔ اس کے بعد یہیں پر جیرانہ کے اوپر کچھ مزید واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، انشاءاللہ اس کی باتیں آئندہ ذکر کروں گا۔